امین کے ذریعے سے اتارا. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے مخاطب، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ میں اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے چکنا چور ریزہ ریزہ میدہ ہو جاتا. کیونکہ قرآن کی تعظیم، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، قرآن کی فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے قرآن کو اٹھایا. اللہ نے ہم کو طاقت اور قوت دی ہے، اس لیے ہم قرآن سے محبت کریں. قرآن ہم تلاوت کریں گے، آٹومیٹک حلال روزی ہمارے گھروں میں اترے گی. شیاطین ہمارے گھروں سے نکلیں گے. آفت، بلا، ناگہانی حوادثات ہمارے گھروں سے نکلیں گے. آج میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا ویوہار ہے، قرآن کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہے، قرآن کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے، کوئی کسی کے مطابق نہیں کہہ سکتا. اپن سب سوچے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی کتنی تلاوت ہو رہی. ایک واقعہ سنیے کہ محلے کا امام چور، محلے کا امام چور، لوگ بات دعوت کو دیتے ہیں رمضان میں اس چکر میں کہ ایک بات گرا دو 70 بار گرانے کا سوال. تو ایک صاحب نے امام صاحب کی دعوت کر دی. امام صاحب گئے کمرے میں تو ان کی بیوی کے کچھ پیسے پڑے تھے، وہ کولر یا پنکھے یا ہوا کے تھپیڑے سے اڑ رہے تھے. امام صاحب نے ان پیسوں کو ابیر کے قرآن میں رکھ دیا کہ وہ گھر کی مستورات یا گھر کے لوگ قرآن صبح شام میں کھولیں گے، ان کی امانت انہیں مل جائے گی. اب بیوی نے جھاڑو لگایا، دیکھا پیسے نہیں. میاں سے کیا، امام صاحب پیسہ چوری کرتے ہیں. امام صاحب سے وہ میاں 12 مہینے تک مارا، کیونکہ ذرا سی بات پر کیونکہ جس کی کہیں نہیں چلے اس کی وہی چلے. بیچارہ امام بھی کیا کرے، ایک بیوی کے ایک ہی قسم رہے وہی نہیں. اب امام کے تو 99 سے زیادہ قسم. اب وہ 12 مہینے ایک دم ترچھا چلے. اور امام صاحب کو کیا لینا دیتا، 12 ہوتے ہوتے پھر رمضان آ گیا تو بیوی اس کا پھر دعوت ہے وہ کیا کہہ رہا، حضرت 12 مہینے سے مجھے دیکھا آپ نے کبھی مسجد میں، مجھے کیا معلوم کہ میں آپ سے ترچھے مجھے کیا معلوم، میرے جیسے کئی قسم میں ترچھے رہنے والے میں کس کا یاد ہے. میرا کام نماز پڑھا یاد ہے، اس لیے 12 مہینے نہیں بولا تھا اور آج تو پھر دعوت دے دیا. امام صاحب بے ساختہ بے تحاشا الزام لگایا، اس لیے ہو رہا ہوں کہ 12 مہینے رمضان سے رمضان ملا دیا، نہ تو نے نہ تیری بیوی نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا. قرآن پاک کھول، امام صاحب نے کھولا قرآن، اس نے اس کی امانت رکھی. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال قرآن کے ساتھ. یہ قرآن جو رہبر کامل ہے، قرآن جو حاکی اعظم ہے، قرآن جو ہر موڑ پہ لانے والی ہے. دنیا میں بھی سرخروئی ملی ہے مسلمانوں کو تو قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے مفتی بنے. اسی میں میری آپ کی دنیا میں بسنے والے انسانوں کی صبح قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسانوں کی اسی میں بھلائی ہے. یہ کبھی میں خیال کرنا کہ حافظ عالم بنا دوں گا تو بھوکا مر جائے گا. میرا اپنا غالب گمان یہ ہے کہ ہم سب نے یہی سوچا ہے کہ حافظ عالم بنا دوں گا تو بھوکا مرے گا. اس لیے اللہ پاک ہماری اولادوں کو بنا بھی دے گا، کیونکہ جیسا انسان کا گمان ویسا رب کا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان اولادوں کو دعائیں دیں. یہ بچے ابھی پڑھائیں، ان بچوں کے ماں باپ سے بھی ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، ان بچیوں کو عالمہ بناؤ، حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ. ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، بہت بڑی پرہیزگار، پھر بھی 300 حافظہ اور قاریہ کرائے سے ان کی تنخواہ باقاعدہ 150 حافظہ اور قاریہ فجر سے لے کر کے مغرب تک پورے محل میں بیٹھ کر کے تلاوت کرتی تھی. مغرب سے فجر تک 150 حافظہ اور قاریہ، 300 حافظہ اور قاریہ کو زبیدہ نے رکھ رکھا تھا تاکہ میرا محل 1 منٹ بھی قرآن کی تلاوت سے
مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، بہت بڑے منظور حضرت بہلول کا قصہ فضائل اعمال میں، فضائل صدقات اس کا دوم میں بہت زیادہ حضرت شیخ نے حضرت بہلول کا قصہ لکھا، بہت بڑے اللہ والے۔ زبیدہ گئی کہنے لگی حضرت کیا بنا رہے جنت کا محل بنا بیچ رہے ہو کہ ہاں کہ کتنے میں کہ 10 دینار میں۔ ہارون رشید تو آگے چلا گیا، زبیدہ نے 10 دینار میں مٹی کا بنا ہوا محل لے لیا۔ تو ذرا دیر ہو گئی، حضرت سے بات کرنے میں حضرت زبیدہ، ہارون رشید بادشاہ کہتا کہاں رہ گئے؟ ادھر میں نے جنت میں ایک محل خرید لیا۔